ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن پھر نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انانیت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے، اور جتنے گھر ٹوٹتے ہیں اس میں عام طور پر انانیت کا دخل ہے۔ بلکہ اگر انانیت نہ بھی ہو تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی خاطر وہ اپنے گھر کو تباہ نہ کریں۔ تو اتنا سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن پھر وہ طلاق کی حد تک معاملہ پہنچتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان۔ اگر عورت اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے گی، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ عورت اپنے پاس رکھ لیتی ہے تو بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیتے، یعنی گویا کہ باپ کی موجودگی میں اسے یتیم کیا جاتا ہے۔ باپ زندہ ہے لیکن بچہ یتیم ہے۔ بتائیے وہ بچہ کس قدر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا، کیا اس پر اثرات پڑتے ہوں گے کہ وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میرا کوئی باپ ہے، میرا باپ زندہ ہے لیکن میں اس کی شفقت سے اور محبت سے اور پیار سے محروم ہوں۔ اگر اس بچے کو باپ لے لے تو پھر وہ بچہ ماں کی شفقتوں سے محروم ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھائی ملے، انہوں نے یہی کیا کہ طلاق دے کر بچہ چھین لیا، اور چھیننے کے بعد اس نے اس بچے کی ماں کو ملنے نہیں دیا۔ اب وہ بچی تھی تو وہ بچی بڑی ہو گئی، غالباً 7 برس کی ہو گئی۔ کتنے برس کی؟ 7 برس۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس بچی کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کہاں کرنی چاہیے، وہ بستر پہ کر دیتی ہے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کی ٹریننگ کر سکتی ہے، ایسی ٹریننگ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی ہے اور وہ جو بچے کی فطرت سمجھ جاتی ہے اور بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، جو اللہ نے ماں کو شعور دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ باپ کا بھی ایک مقام ہے اور باپ کی بھی ضرورت ہے۔ بچے کی تربیت کے اندر دونوں سائے ضروری ہیں، ماں کا سایہ اور باپ کا سایہ۔ ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتی، وہ ماں باپ بن کر تربیت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو دیکھیں اسلام کے اندر یتیم بچے کا کتنا ذکر ہے کہ اس پر ہاتھ پھیریں تو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم بچہ جو یتیم ہے وہ احساس کمتری کا شکار ضرور ہوگا۔ تو خدا را انسان یہ غور کرے کہ یہ روز روز کے لڑائی جھگڑے اگر طلاق نہ بھی ہو تو بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ باپ کی سائیڈ لے تب بھی وہ تباہ ہوگا، اور ماں کی سائیڈ لے تب بھی تباہ ہوگا، اور کسی کی بھی سائیڈ نہ لے تو وہ ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر نفسیاتی مریض بنے گا۔ یہ ماں باپ کہ جو اتنے سمجھدار ہیں اور بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ بچوں کی خاطر وہ سلو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر جدائی ہو جائے تو پھر تو بڑی تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے اوپر، سارے چیلے جمع ہوتے ہیں اور ان سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیے، تو چیلے سب بتاتے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں کا قتل ہو گیا، ہم نے زنا کروا لیا، ہم نے جھوٹ بلوا لیا۔ شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شیطان یہ کہتا ہے، جب کوئی چیلا یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کروائی اور یہاں تک کہ لڑائی بڑھتی رہی، شوہر کو غصہ آیا اور اس نے طلاق دے دی، جدائی ہو گئی، تو شیطان اپنے تخت سے اچھلتا ہے اور اسے اپنے تخت پر بلاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب جدائی ہو جاتی ہے تو گناہوں کا ایک دفتر کھل جاتا ہے،
میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ہوئی تو یہ مرد اور عورت ایک دوسرے پر وہ الزامات لگاتے ہیں، دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے نفرتیں، اور پھر اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، تو ایک گناہوں کا سیلاب آتا ہے، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی وہ لڑائی جھگڑا ہو تو یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی گھر ٹوٹتے ہیں ابتدا معمولی بات سے ہوتی ہے، کوئی بڑی بات سے نہیں ہوتی، ابتدا معمولی بات ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی جو ہے عورت جو ہے وہ جھک جاتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی تو ٹھیک ہے، اگر عورت سامنے جواب دے اور شوہر کو آ جائے غصہ اور پھر یہ معاملات بڑھتے رہیں تو پھر نتیجہ جو ہے اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے۔ بس اوقات پھر مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حل نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ یوں دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے مرد زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اسی لیے طلاق دینے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو گھر کے نظام کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں عقل مندی کا ثبوت دیں اور وہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب شوہر غصے میں ہو تو اس وقت تھوڑی دیر وہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ سن لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگ پر اگر آگ ڈالی جائے تو آگ اور بھڑکے گی، آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اگر شوہر غصے میں ہے، عورت بھی غصے میں آئے گی تو آگ اور بھڑکے گی، تو دونوں میں سے کسی ایک کو پانی ڈالنا ضروری ہے۔ تو اگر عورت نادانی کرے تو مرد عقل مندی کا ثبوت دے، اگر مرد نادان بنے تو عورت عقل مندی کا ثبوت دے، دونوں مستقبل کو دیکھیں اور اس حدیث پر غور کرتے رہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ جائے، کیونکہ پھر انسان کئی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنے ہی شہر ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور انہیں بری مار ماری، بڑا سخت عذاب دیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے کام کا انجام نقصان ہی نقصان ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا۔ فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، الذین آمنوا اے وہ عقل مندوں جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل کیا، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ اور اللہ نے تمہیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، مبینات وہ آیتیں جو روشن ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور تاکہ یہ نبی مسلمانوں کو، وہ مسلمان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ نبی اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جو اللہ پر ایمان رکھے اور اچھے عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور آسمانوں کے برابر زمین بھی بنائی۔ پتہ چلا کہ 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں، لیکن 7 آسمان الگ الگ ہیں اور 7 زمینیں ملی ہوئی ہیں۔ 7 زمینیں کس طرح ہیں؟ تو اس کی مثال بزرگوں نے پیاز سے دی ہے۔ جیسے پیاز ہوتی ہے تو آپ پیاز کو کھولیں تو الگ الگ جو ہے اس کی پرتیں ہوتی ہیں،
تو اس طرح زمین کی پرتیں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں اور 7 زمینیں ایک ساتھ ہیں. یتنزل الامر بینہن، ان تمام کے درمیان اللہ تعالی حکم نازل فرماتا ہے، حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، سب کچھ اللہ کر سکتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر ہماری اصلاح ان معنوں میں ہو جائے کہ جب ہم پر غصہ سوار ہوتا ہے یا چڑچڑاپن ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس غصے کو نکال دیں. اب نکالنے میں جو بیچارہ کمزور ہاتھ میں آ جائے، بچہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کی خیر نہیں، بیوی سامنے ہو تو اس کی خیر نہیں، ملازم ہو تو ملازم پر غصہ نکال دیں. اب غصہ تو چڑھا ہوا ہوگا، اب ملازم نے ذرا سی غلطی کر دی تو اس غلطی پر جو ڈانٹنا چاہیے وہ اتنی ڈانٹ نہیں ہوگی بلکہ اپنا غصہ اتارے گا. اسی طرح بعض قاری صاحبان، بعض ٹیچر اسکول کے وہ یعنی پریشان ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں اور چڑچڑاپن ہوتا ہے. بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ ایک ڈانٹ سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنا پورا غصہ اس کے اوپر اتار دیتے ہیں. اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب ہر انتقام لینے پر قادر ہے. اگر میری غلطیوں پر میرے رب نے گرفت کی تو اس کی گرفت بڑی سخت ہوگی. تو کم از کم انسان ضبط کرے اور یہ سوچے کہ میں اپنا غصہ تو اتار لوں گا، لیکن جس کی میں نے دل آزاری کر دی، جس کا دل دکھا دیا، کل بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول عطا فرمائے اور ناجائز اس کے اظہار سے ہمیں محفوظ فرمائے.